بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، ذوالفقار شاہ صاحب پھر سے میدان میں آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بلایا ہے، ان سے ان کا موقف بھی لیں گے، اور شاہ صاحب جو بار بار میدان میں آ کر پھر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف لیں گے۔ تو قبلہ آپ نے ان کا بیان بھی دیکھا سنا، دو راویوں پر شاہ صاحب نے پھر سے بحث چھیڑ دی، اور ابھی تک وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ فریدی صاحب نے خام خواہی بحث چھیڑ دی ہے، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ پہلا تو جریر بن عبد الحمید کے بارے میں ابھی تک شاہ صاحب بضد ہیں کہ یہ سنی ہے سنی ہے سنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ذرا واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طلحہ صاحب گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب کو ڈاکٹر فریدی فوبیا ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا ادھکاری کا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب انہوں نے ایک فوٹو شاٹ دیا ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ چونکہ اپنی ان کی ساری گفتگو جریر بن عبد الحمید کے حوالے سے ساری جاہلانہ تھی، اس کا علم اور دلیل سے تعلق نہیں تھا، میں نے کئی ائمہ اہل سنت جو رجال کے امام ہیں ان کے حوالے سے نصاً دکھایا تھا کہ جریر بن عبد الحمید جو ہے یہ معاویہ کو گالی دیا کرتا تھا۔ یشتم معاویہ تھا اعلانیتا، وہ اعلانیہ معاویہ کو گالی دیا کرتا تھا۔ اچھا، شاہ صاحب کے پاس کیونکہ علم تھا ہی نہیں، نہ ان کے پاس رجال کے سمجھنے کی لیاقت ہے، وہ ہر نئے رنگ کی پگڑی بدل دیتے ہیں، لیکن اپنے خیال کی دنیا میں وہ اتنے سطحی ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنی ویسے ہی میرے جیسے طالب علم کا جو ہے نا وقار کے خلاف ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا رافضی ہونا میں نے اہل سنت کے ائمہ رجال کی کتابوں کے اندر دکھا دیا ہے۔ آپ ان کا سنی ہونا، ایک لفظ سنی ہے یا سنت ہے یا اہل سنہ یا من السنہ، وہ دکھا دیں، وہ نہیں دکھا پائے۔ صحیح۔ تو جب وہ بےہودہ گفتگو پر آئے اور بلا دلیل باتیں کرنے لگے تو میں نے کہا بھائی شاہ جی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مخاطب ہو تو انہیں سلام متارکت کر دیا کرو۔ تو میں آپ کو سلام متارکت پیش کرتا ہوں اور آپ اپنی جعلی خود ساختہ اور جھوٹی فتح کا اعلان کر دیں۔ آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں اور انہوں نے ان الفاظ کو ریکارڈ کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا مبلغ علم ہر بندہ جانتا ہے، ان کے مکتبہ فکر کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ قابل اعتماد ہوتے تو ان کو مفتی منیب صاحب لکھ کر دے دیتے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ تفضیل شیخین پر بات کرے گا، صحیح، یا مظفر شاہ صاحب لکھ کر دے دیتے۔ تو اس میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں اخلاقی طور پر کیوں سے لکھوائے، مجھے کہتا ہے کہ فلاں شیعہ سے لکھواؤ۔ بھائی میرا تو موقف ذاتی اعتبار سے ہے نا، بالکل، تو میں نے کسی مذہبی تصور میں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کی۔ تو جب مجھے ان کی جعل سازیوں کا پتہ چلا تو طے کر دیا کہ اب ان کی جعل سازیاں ننگی کرنا واجب ایمانی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بہت ساری ان کی جعل سازیاں جو ہیں ننگی کر دی ہیں، یہ اب ننگے ہو گئے ہیں، منہ اٹھا کر دکھا کر یہ علمی سوسائٹی میں چلنے کے قابل نہیں رہے۔ صحیح۔ پھر شاہ صاحب بار بار اپنے سید ہونے کی تصدیق دیتے ہیں، مہریں دکھاتے ہیں کہ ہمیں بغداد شریف سے بھی مہر لگی ہے اور ادھر سے گوشت شریف سے بھی مہر لگی ہے۔ میں نے کہا جی یہ وہ مہریں ہیں جو بکتی ہیں، آپ کے مدارس کی سندیں بکتی ہیں، بلکہ مولوی بکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ کون کتنے میں کیسے بکا۔ تو بہرحال یہ پنجابی دی مثال ہے کہ ککڑ اڑاوے کھیت پوے اپنے سیرے سے۔ اس بات تو ابھی بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اس پر جریر پر جب آئے تو انشاءاللہ شاہ صاحب کے دماغ کے پیچ جو ہے نا تو ہلیں گے۔ سردست انہوں نے جو راگ چھیڑا ہے بے سود بے رنگا بلا دلیل، ابھی تک تو ان پر قرض ہے کہ وہ جناب والا مسئلہ تفضیل پر قرآن سے ایک حرف بھی نہیں دکھا سکے، نہ ہی پوری بریلویت دکھا سکتی ہے۔ یہ فقیر کا ایک چیلنج ہے الحمدللہ، روئے زمین کی بریلویت، کہ ایک حرف اس کنٹیسٹ میں دکھا دو کہ بطور نص آیا ہو۔
حرف کا مطالبہ کیا ہے، نہ آیت کا نہ روایت کا، تو یہ بھاگ گئے ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ تفصیل ان کا چونکہ جعلی تھا، خود ساختہ تھا، سازشی تھا، اس کی میں نے تفصیلات اپنی کتاب جو ہے انوار الثقلین کی دوسری جلد میں بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ اس سے بھاگ گئے، فرار خود ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اب بھاگنا نہیں ہو، میں میدان میں ہوں، میں آنا چاہتا تھا، آپ نے نہیں آنے دیا۔ اچھا، اب انہوں نے ایک شرلی چھوڑی ہے کہ میں لاہور آ رہا ہوں، بسم اللہ، ویلکم شاہ صاحب، ست بسم اللہ، میں چھج پتا سے اندر بننا لا اگر آپ میرے پاس تشریف لے آئے تو۔ صحیح ہے۔ گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب اس قابل نہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے، کیونکہ شرارت کرنے کیونکہ ان کی نیچر میں ثابت ہے، جو خود اپنی تصدیقیں دے رہے ہیں مہریں دکھا کر، اور مہر نہیں کردار بولتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر تیرے اندر غیرت نام کا 1 سینٹی میٹر یا ایک آخری قطرہ ہے تو کہو جس نے زہرا کو گالی دی ہے وہ کافر ہے۔ تو شاہ صاحب چونکہ اصلاً غیرت سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خون نہیں گرمایا، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ زہرا کا خون ہے۔ زہرا نے حسین پیدا کیا ہے، ایسی کچے زہرا نہیں پیدا کرتے، انہوں نے کربلائیں سجائی ہیں زہرا کے خون نے۔ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ اموی شاہ ہے، کیونکہ ان کے رویے امویوں جیسے ہیں، ان کا طرز فکر بھی اموی ہے، اس لیے یہ بڑے چڑھتے ہیں کہ جناب والا مجھے اموی شاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بھئی جب آپ انہی کے آغوش میں بیٹھے ہو اور انہی کے گیت گاتے ہو اور انہی کے نام پر چندے بٹورتے ہو تو آپ کو سید کون کہتا ہے؟ صحیح بات۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے میرے اس معارضے کا جواب نہیں دیا، نہ ان کے پاس ہے اور نہ ہی اللہ کے فضل سے قیامت تک یہ دے سکتے ہیں۔ میں ہمت ہی نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ بہت چھوٹا آدمی ہے۔ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں سندے دیکھنے کی، علم اور دلیل کی دنیا میں وہ بات کریں۔ اب جو کتاب آئی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 4 دنوں میں اتنی بک گئی، تو وہ تو 4 دن تھے نا، الحمدللہ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ 4 گھنٹوں میں 2000 کاپیاں چلی گئی تھی۔ اب تو میرے خیال 27واں یا 28واں اس کا ایڈیشن جا رہا ہے، اور کئی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے یونیورسٹیوں کے اندر۔ اچھا جی، صحیح۔ جی ہاں، اس کا عربی میں بھی ہو چکا ہے اور فارسی میں بھی ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہو چکا ہے۔ اب پرنٹ ہو کے سارے جہان میں پھیلے گا۔ یہ بیچارے کہاں پھرتے ہیں؟ شاہ صاحب ہنوز دلی دور ہے، بہت چھوٹا قد ہے آپ لوگوں کا، سمجھا گی؟ آئیے، اب آپ کی علمی بددیانتی کو فقیر ننگا کر رہا ہے کہ آپ اموی شاہ کیسے ہیں۔ آپ کی بددیانتی نے بتایا کہ آپ اموی ہیں۔ ہاں، یہ کتاب انہوں نے دکھائی جناب مجھے، دکھا کر کہا جی اس میں ابان بن تغلب پر آ جائیے۔ ابان بن تغلب کے حوالے سے صفحہ نمبر 86 کا حوالہ دیا، یہ صفحہ نمبر 86 آ گیا جناب۔ انہوں نے یہ جنہوں نے شرارت کی ہے، وہ جو بازاری لوڑے ہیں، شودے، چوہے، میں ان کو پتا کیوں کہتا ہوں، جس طرح چوہے وہ بھانڈے پلیت کرتے ہیں نا، یہ عبارتیں پلیت کرتے ہیں۔ وہ اگلے 2 دانتوں سے وہ کاٹتے ہیں نا، تھوڑا کاٹ کر پھلوں کو کاٹ، جہاں کہیں بھی ان کا داغ لگتا ہے، تو ان چوہوں کا جہاں کہیں بھی داغ لگتا ہے تو وہ عبارتیں کاٹتے ہیں۔ آئیے آج ان کی بددیانتی بھی فقیر ننگی کر رہا ہے۔ پورا عالم اسلام سنے، اموی ہو اور بددیانت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے خمیر میں ہے بددیانتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جب برسر اقتدار آئے تو دلوں کے اندر نفرت کی آگ تھی لوگوں کے، اہل بیت کی طرف لوگوں کا رجحان تھا، ان کی شخصیات کی بلائے محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، سرمایہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، افرادی قوت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، اور پروٹوکول سادات اہل بیت بنی ہاشم، ہم بھی قریش ہیں، ہمیں بھی دیا جائے۔ تو ان کے تھنک ٹینک نے انہیں بتایا کہ تمہارا کردار ہی ایسا نہیں کہ تمہیں پروٹوکول دیا جائے۔ اہل بیت نے 4 نسلیں ذبح کرائی ہیں رسول اللہ کے دین کی عزت کی خاطر، اور تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قدغن لگائی ہے۔
اور یہ ایسے عیاش ہیں ذہنی ذہنی شعور ہے نا. جی جی. رسول کہتے ہیں کہ یہ ملک عزوز ہے، کاٹ کھانے والی حکومت. یہ کہتے ہیں امیر المومنین، خلیفہ، فلاں فلاں فلاں. اب تو لوگوں نے مہدی کا نام شروع کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے. تو پھر جب ان کو دیکھا گیا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا کردار ایسا نہیں کہ لوگ آپ کی طرف جھکے، ان کے دل جو ہیں احترام میں. جی جی. وہ قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، لوگ سمجھدار تھے. پھر انہوں نے حدیثیں گڑوائی اپنی جان میں. صحیح. تو وہ اس وقت کے مرتاز مقتدر شخصیات نے ان کے منہ پر دے ماری. بے شرمو، رسول کی زبان سے ایسی ستی بات میری غلطی ہے. ہاں صحیح. اس پر تو ہم انشاءاللہ کچھ 6-7 گھنٹے کا الگ سے پروگرام کریں گے. سردست شاہ صاحب کی بددیانتی پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب شاہ صاحب آپ نے دکھائی ہے، میں نے کہا یہ جھوٹوں کا پلندہ ہے. ابان بن تغلب کی سنیت بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کتاب جو ہے الفوائد المنتقات علی شیوخ الاوانی، ہم نے وہ کتاب بھی دیکھ لی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس پر تو الگ سے بات کریں گے نا کہ اس کا علمی پایا کیا ہے. سردست شاہ صاحب کی علمی بددیانتی، چونکہ اس بددیانتی کی انہوں نے توثیق کی ہے، اس لیے میں ان کو بددیانت کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. ذیلی شعبے تو پہلے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ جناب شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس سے میں نے کسب فیض کیا ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر پر کسی ایک کو بھی فضیلت دیتا ہو. اچھا اچھا. صحیح. یعنی تفضیل شیخین جو ویسے ہی جعلی عقیدہ ہے اہل بیت کے ٹائٹل پر، اس کو سنیت کا معیار قرار دیا. ہاں یہ عموی سنیت ایسے ہی ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف بددیانتی ہوتی ہے. نبوی سنیت اور ہے، وہ ہم بتائیں گے انہیں نبوی سنیت کیا ہے. الحمدللہ. اچھا وہ نیچے لکھتا ہے یہ مرتب، کہتا ہے کہ اگر کوئی تہذیب الکمال کا 27-29 کا وہ ترجمہ دیکھ لے تو اس میں شعبہ بن حجاج کے شیوخ کی فہرست میں پہلا نام ابان بن تغلب کا ملے گا. صحیح. اچھا آگے جھوٹ، بددیانت ہیں یہ لوگ، اور شبہ ہیں، ذہنی عیاش ہیں. یہ کمینہ پن ہے علم سے بددیانتی کرنا. صحیح. علم دلیل سے بددیانتی کرنا کمینہ پن ہے. وہ لکھتے ہیں کیونکہ اس سے ابان بن تغلب کا حضرات شیخین کریمین کی تمام صحابہ پر فضیلت دینا ہے. ابان بن تغلب کیونکہ امام جعفر صادق امام باقر سے بھی روایت بیان کرتے ہیں، اس لیے اہل تشیع محققین نے اسے شیعہ بھی راوی بھی لکھا. بہرحال ابان بن تغلب جو ہے امام تغلب سے امام شعبہ نے روایت کی. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بھی کسب ہے فیض کیا ہے جیسے بھی، وہ حضرات شیخین کو کی تفضیل کا عقیدہ رکھتا تھا. صحیح. یہ ہے ان کی دلیل ابان بن تغلب کو سنی ثابت کرنے کے لیے. میں پہلے کئی ہزار مرتبہ وضاحت دے چکا ہوں کہ تفضیل شیخین بمقابلہ ثقلین جعلی شودہ ذہنی آوارہ لوگوں کا عقیدہ ہے. کسی ایسی بات نہیں، اس عقیدے کی وجہ کوئی نہیں ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، جعلی عقیدہ ہے. بہرحال اب اس ذہنی آوارگی کو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیت کا معیار ہے. آئیے اب 2 کتابیں تھیں، آئیے ہم تہذیب الکمال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحیح. ایسا اب یہ دیکھیے، یہ تہذیب الکمال ہے. آپ نے یہ جس جھوٹ کی توثیق اور تصدیق کی ہے، اب وہ فقیر جھوٹ ننگا کر رہا ہے اور آپ کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. پر شرم نام کی شاہ جی آپ کے خمیر میں ہی نہیں. میں کیا کروں یار، عرصہ دراز ہو گیا آپ سے مدد ماری کرتے ہوئے. نہ آپ کے اندر غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے. آپ علمی بددیانت ہو. یہ تو چھوکرے ہیں بازاری، ان سے میں کیا بات کروں. اب میں خود جا رہا ہوں 9 تاریخ کو پنڈی میں، اور ان کو پکڑواؤں گا، بلواؤں گا اپنے پاس، آؤ بھائی اپنی کتاب کی توثیق پر کوئی دلیل پیش کرو. یہ ہے. اب اس کے جتنے شیوخ ہیں حضرت شعبہ بن الحجاج کے، ان شیوخ میں سے میں نے 20 شیوخ جو ہیں ایسے تلاش کر کے ان کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا ہے کہ یہ 20 شیوخ سارے روافض ہیں. اور
مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی تفضیل کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اچھا اچھا واہ صحیح. ابھی تو یہ ایک کتاب ہے, کئی سو شیوخ ایسے ہیں, یعنی جاہلوں کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے صحیح اور اسماء الرجال کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے یہ جس کتاب کا حوالہ دیا, اب اس کا علمی پایا کتنا ہے قابل اعتبار, اس پر تو میں الگ سے پروگرام کروں گا نا جی. صحیح ہے جی. اب آئیے اسماء الرجال کی کائنات میں جس کتاب کو اتھارٹی مانا جاتا ہے وہ میزان الاعتدال ہے. میزان الاعتدال والے نے نصاً لکھا ہے. ٹھیک ہے, ابان بن تغلب الکوفی شیعی جلد لکنہ صدوق فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ. صحیح. ان کو بتی بھی مانتے ہیں, سچا بھی مانتے ہیں. آگے ان کی بحث میں یہ بحث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. اب جب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تفضیل شیخین کا قائل ہے, کیا یہ رجال کی کتاب ہے؟ رجالی کتاب میں کسی میں دکھاؤ شاجی دم کم ہے تو اگر غیرت نام کی کوشش ہے, ویسے تو غیرت کا قطرہ ہی نہیں ہے نا. جس کو ماں کی غیرت نہیں ہے اس کو کسی اور کی کیا غیرت ہے. صحیح. ہاں, ابان بن تغلب کے بارے میں یہ لکھتے ہیں, حضرت ذہبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولم یکن ابان بن تغلب یعرض للشیخ اصلا, وہ شیخین پر گالی گلوچ تو نہیں کرتے تھے, بل قد یعتقد علیا افضل منہما. واہ واہ واہ. شاہ جی کسی رجال کی کتاب سے یہ دکھاؤ اگر شرم نام کی کوئی شے ہے. ویسے شرم والے دن آپ پیدا ہی نہیں ہوئے, پیدا ہوتے تو آپ ایسی باتیں کرتے, جلی کٹی کڑی کٹی. میں آپ کا لاہور میں انتظار کر رہا ہوں جناب, آپ آئیے. میری گندم کی بوائی کا یہ وقت ہے, جائے جہنم میں جنم ختم خسمان کھا جنم, آؤ ہم آپ اس کا استقبال کریں گے. فلائٹ نمبر بتاؤ, آپ کو سرکاری گاڑیاں لے کر آئیں گی اور میری لائبریری میں لے کر آئیں گی. اور آس پاس اللہ کے فضل سے چاروں طرف ٹیلی ویژن کے جو نیوز ہیں وہ سارے ہوں گے, خرچہ میرا ہوگا. آپ کو 1 سال مہمان ٹھہراؤں گا, ہر روز آپ کو دیہڑی بھی دوں گا, کیونکہ آپ دیہڑی باز ہیں. ہاں, ایسی کچے مار کر دیہڑیاں لگاتے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا جی؟ اب ابان بن تغلب کو سینکڑوں علماء نے شیعہ لکھا ہے, رافضی لکھا ہے, ایک بھی نہیں, سینکڑوں علماء نے رجال کے. یہ کہاں سے نکال کر لایا قاعدہ؟ اچھا, ابان بن تغلب کی سنیت کو آپ ثابت کر دیں. صحیح. کسی ایک رجالی کتاب نے بھی ان کے سنی ہونے پر قول کیا ہو اور دلیل دی ہو تو ہم اپنا مقدمہ ہار گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ تو فقیر نے ننگا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص جو تفضیل شیخین کا قائل ہے, کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے, سمجھا گی, جس سے مطلب انہوں نے کسب فیض کیا ہو حضرت شعبہ بن حجاج. اور آج میں آپ کو 20 شخص دکھاؤں گا جو ثقلین کی تفضیل کے قائل ہیں, رافضی ہیں, شیعہ ہیں, اور ان سے اکتساب فیض کیا ہے شعبہ بن الحجاج نے. یہ کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا, یہ نقشبندی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حوالہ دیتے وقت کبھی علمی دیانت سے بھی کام لیا کرو. ویسے چوہوں سے دیانت کا کیا مطلب ہے؟ چوہے ہوتے ہیں, قطر بھی ان کی نیچر ہوتی ہے. آئیے, یہ پہلا رافضی راوی برقع کی طرح. ہاں, آئیے نقشبندی صاحب, شاہ صاحب, سویر بن ابی فاختہ رافضی. اچھا جی, قال یونس بن ابی اسحاق کان رافضیا. اور میں نے اس کے رفت پر جو کتنے علماء نے اس کی گواہی دی ہے, رافضی والے کی گواہی. وقال بزار حدث عنه شعبہ واسرائیل وغیرهما واحتملوا حدیثه کان یربی بالرفض. رافضی ہونے کی تصدیق امام بزار نے بھی کر دی. آئی اس کے آگے بھی چلتے ہیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب نیند تو آپ کو نہیں آئے گی,
الحمدللہ ہم تو گٹ گٹ سوتے ہیں، بڑی ٹھاٹ کے سوتے ہیں. امام حاکم نے بھی کہا لم ينقم علیہ الا التشیع، اور امام آجوری نے بھی اسے یہی کہا. علی اور جناب والا امام یونس بن ابی اسحاق نے بھی ان کو نصاً رافضی کہا ہے. ٹھیک. اب شاہ صاحب چونکہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، چونکہ جھوٹ پر مبنی ان کی عمارت تھی، انہوں نے بڑی تڑی لگائی کہ ابان بن تغلب سے کوئی ایک روایت ایسی لے آئیں جو تشیع کو قوت دیتی ہو اور تشیع سے منسلک ہو، اور وہ روایت جو ہے جناب والا اس کے اندر موجود ہو ایک روایت. شاہ صاحب الحمدللہ ہم نے ایک نہیں سینکڑوں روایتیں پیش کرنی ہے. اب بطور تفنن طبع ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. من احادیثہ ما رواه الحاکم الحسکانی عن ابان ابن تغلب عن جعفر ابن محمد علیہ السلام قال نحن حبل اللہ الذی قال اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پوری آیت آگے پڑھ کے الآیہ. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ حنفی عالم ہیں، شافعی بھی نہیں ہیں. صحیح. آپ کی تو حنفیت ہی ڈوب گئی ہے. وہ کہتے ہیں فالمتمسک بولایت علی ابن ابی طالب المتمسک بالبر فمن تمسک به کان مؤمنا ومن ترکه کان رجلا خارجا من الایمان. جی بولیے، آپ کے سٹیج پر کبھی یہ روایت آئی ہے؟ چونکہ آپ بددیانت ہیں، ولایت علی کے منکر ہیں، یہ ولایت علی کا عقیدہ دے رہے ہیں. ابان بن تغلب دے کس کو رہے ہیں؟ حنفی علماء کو دے رہے ہیں. کیا صاحب دیانت سیکھنی ہو تو کسی مسکین سے سیکھو، دیانت نام کی تو شاید کوئی نہیں ہے. یہ حوالہ ہے آپ کا، یہ ہے آپ کا مبلغ علم، یہ آپ کے فکر کی رہنائیاں. اب آئیے دوسرا راوی ہم پیش کر رہے ہیں، جابر بن یزید الجعفی. یہ بھی رافضی. اچھا. ہاں. حکم بن عتبہ یہ بھی رافضی اور تقدیم شیخین کا مذہب رکھنے والا. اب میں تھوڑا سا اس پر ناظرین کو تفنن طبع ذوق طبع کے لیے یہ بات سنا دوں. یہ اس کا ترجمہ آ رہا ہے، میں نے اس پر بھی پورا، یہ شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں سویا رہا. صحیح. میں میں نے یہ سارے بندوبست پہلے سے کر رکھے تھے اپنی کتاب کی 5 جلدوں کے اندر. اب ایک جلد صرف شاہ صاحب کی بددیانتیوں پر لکھوں گا تاکہ 6 کا حکم جو ہے نا وہ پورا ہو جائے. یہ آگے جناب اللہ 524 اور 28. جناب والا یہ کہاں جائیں گے؟ ان میں اتنی ہمت ہے کہ فقیر کا سامنا کریں؟ ہیں یہ بوطلبیوں کا سامنا پورا کفر نہیں کر سکا، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ امویوں کے فضلہ خار. ہاں یہ اموی فضلہ خار ہیں، رضا خار بھی نہیں ہیں. رضا خار میں بھی کوئی شرم حیا ہوتی ہے، اس میں تو ان میں تو اکا نہیں ہے. یہ ہیں جناب والا حکم بن عتبہ. یہ ان الناس یزعمون انک تنال من ابی بکر و عمر. ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر اور ابو بکر کو تو گالی دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نا ما افعل، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ولکنی اظن ان علی خیرا منہما. شاہ جی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہوش ٹھکانے آئی؟ آگے ایک اور حدیث. قال المزی وقال محمد بن عمر بن عقبہ بن عمر بن عبد الغفار سمعت شعبہ یقول کان عثمان بن عمیر صدیقا للحکم بن عتیبہ. ٹھیک ہے. والحکم دلہم علیہ وکان عثمان بن عمیر یغلو فی التشیع. تو یہ تو غالی شیعہ ہیں. آئیے ایک اور بھی آپ کو سناتے ہیں. امام سلیمان الشاذکونی کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید وسمعت شعبہ، میں نے شعبہ سے سنا
यकूल काल अल हकम युफद्दिलु अली जन अबी बकरिन व उमरा। वाह 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 वाह, ये नसन शादी हवाला आ गया, नसन आ गया, और है भी ज़ाबी का हवाला, सैयर एलामुन नुबला का हवाला। और शर्म आनी चाहिए क्या आपको? अगर शर्म नाम की कोई शय होती तो शायद आपको कोई अकल आ जाती। गैरत तो वैसे ही खत्म हो गई है। बोलिए, खुद जो है शोभा खुद कह रहे हैं। बिल्कुल, उनका दावा तो गया। ये दावा किधर कहा भाई? सही है। शोभा तो खुद कह रहे हैं कि ये तफजील अली अलैहिस्सलाम का कायल था शेखैन पर। वकाल ज़ाबी। अच्छा, आगे शाज़कूनी के हवाले से ज़ाबी ने कोई बात भी कही है, मैं वो बात भी दोहरा देता हूँ, और उस पर जो नक़्द किया है वो भी। अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं? समेत अबा अब्दुल्लाह यक़ूल आलमना बिर्रिजाल यहया इब्न मईन व अहफज़ना लिल अबवाब सुलेमान शाज़कूनी। शाज़कूनी को छोटा बंदा नहीं है, इसको अहफज़ कहा है। किसने? अहमद बिन हंबल ने कहा है। हाँ। और आगे इब्न अदी क्या कहते हैं? सअलतु अब्दाना अन क़ाल मआज़ल्लाह अन यत्तहिम इन्नमा कान ज़हबत कुतुबहु फ़कान युहद्दिथु हिफ़्ज़ा। उन्होंने भी इसकी हिफ़्ज़। और शाज़कूनी पर तो बहुत बड़ी तफसील है। सही। अब शाज़कूनी बयान करते हैं यहया बिन सईद से, और उन्होंने कहा मैंने खुद सुना है हज़रत शोबा बिन हज्जाज से। क्या सुना है? सुना है कि कानल हकम युफद्दिलु अलिय्यन अला अबी बकरिन व उमरा। शर्म से मर जाना चाहिए आप लोगों को। झूठ बोलते हो और शर्माते भी नहीं हो। एक लतीफा सुनाऊं आपको? जी जी जी, मरहबा। अन्य दे पैर थले आ गया बटेरा। अच्छा, तो तीगड़ गया शाह साहब तरफ। सही। मुझ नु वट दे कदा हम रोज बटेरे खाते हैं। सही। अब उसे याद नहीं रहा कि मैं अंधा भी हूं। अब बटेरे को अपने पांव के नीचे से निकालने के लिए झुके, हाथ डालने से पहले पांव उठा दिया, वो बटेरा फुर्र करके उड़ गया। तो वहां को आप जैसा खड़ा था, उन्होंने कहा आफत जी उन्हें ठिंगना खाओ। ठीक है ना? उसने तो कुछ और लफ्ज बोला था, समझ आ गई। ठीक है ना? तो शाह जी उन ठिंगने ते नचो, ਤੁਹਾਡੀ सारी शरीयत नंगी कर देती है फकीर ने। जालसाजी करते हो और फिर हवाले देते हो कि मैं असली शाह हूं। तेरी असलियत यहां नजर नहीं आ गई? कितने पानी में है तू? क्या हैसियत है आपकी? कितना मबलग इल्म है आपका? फिर कहते हो कि हमने फरीदी को धूल चटा दी। धूल यूं चटाई जाती है इस तरह आज फकीर ने आपको चटाई है। आज फकीर अल्लाह के फजल से आपकी ऐसी मंजी ठोकेगा कि कई दिनों तक, महीनों तक आपको होश नहीं आएगा। चैलेंज है आपको। अबान बिन तगलिब की सुन्नियत की गवाही देने वाले शाह, हया कर। अगर गैरत नाम की कोई शय है तो मैदान में आओ। मैं हाजिर हूं। सही। लाइब्रेरी भी हाजिर है, किताबें भी हाजिर हैं, मीडिया भी हाजिर है, और आपकी दिहाड़ी भी हाजिर है। आप तो मुझे कबूल ही नहीं करते। आओ मैदान में। ललकार रहा है फकीर आपको, आपकी पूरी जरूरियत को ललकार रहा है। ये तो बेचारे शत्रुघ्न हैं, इनसे तो बात बनती नहीं हमारी। आओ अगर हिम्मत है तो, गैरत नाम की कोई शय है तो, ईमान की कोई हकीकत है तो। तुम तो अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, संदे दिखाते हो मोहरों के हिसाब से। सही है। जाली मोहरे लगवाते हो और कहते हो कि हम सैयद हैं। फिर कहते हो उमवी सैयद। हाँ, ये मैंने इनको उमवी क्यों कहा? क्योंकि इनका माइंडसेट जमीर खमीर 100% उमवियों वाला है। वो भी इल्म में बदयांती करते थे और ये भी बदयानत है। कितनी बदयांती की है? क्या कहा कि कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो तफसील शेखैन का अकीदा रखता न हो और शोबा बिन हज्जाज ने उनसे रिवायतें ना ली हों। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ताला 20 शख्स तलाश करके सिर्फ एक किताब से दिए हैं। अभी तो अगली कुतुब के अंदर मैं तलाश कर रहा हूँ। सही सही। हाँ जी, तो आपको नानी याद आ जाएगी शाह जी। वाह। अच्छा, फिर ध्यान है ना, ये ज़हनी शोधे भी हैं। हाँ जी जी। अब उन्होंने ये हदीसें बयान की जनाब वाला कि अगर ऐसा होता तो उन्होंने जनाब इसमें शोबा
نا جب عبد الحمید جریر بن عبد الحمید کے ترجمے میں وہ یہ بات لکھی ہے، فلاں لکھا ہے، تو آئیے ہم جریر بن عبد الحمید کے حوالے سے وہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں ان کی بددیانتی مزید ننگی ہو جائے گی۔ اب ان کے زمین میں کوئی شرم نام کی شے ہو تو اس بات پر یہ میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ بے شرم آئے تو بے شک بسم اللہ آ جائے، ہم حاضر ہیں، سمجھا گی؟ اس لیے یہ جریر بن عبد الحمید آ گئے، اس کے ترجمے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو نفی کی روایتیں تھی اپنے سب و شتم کی، اس پر جناب والا انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوچھنا ذہبی سے پوچھ، حافظ ابن عسقلانی سے پوچھ، نہیں سمجھے، مغلطائی حنفی سے پوچھ۔ ہاں اتنا کہہ دے کہ مغلطائی جھوٹا ہے، ابن حجر عسقلانی جھوٹا ہے، اور یہ ذہبی جھوٹا ہے، یہ جتنے بھی رجال اس کو یہ لکھا ہے کہ وہ رافضی ہے، یشتم معاویۃ۔ اچھا ان کی بددیانتی دیکھو، اللہ اکبر۔ شاہ جی میں آپ کی مامی جان کی تصدیق پیش کر رہا ہوں، ماموں کی تصدیق دیکھو نا، بالکل ہم نے الحمدللہ غیرت کی، ٹھیک ہے، اہل بیت کے حوالے سے ہم نہ کریں، اہل بیت کے کتوں کا بھی ہم نے غیرت کی۔ زہرا کو جو گالی دیتا ہے ہم نے اس کو 3 مرتبہ کافر کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، 400 صفحے کی کتاب لکھ کر کہا۔ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ 3 مرتبہ کافر ہے، آئے نا میدان میں کرے اس کا معارضہ، پتہ نہیں چل جائے گا۔ تو اسی طرح کی وہ کھچے ماریں گے جس طرح کی یہ ماری ہے، اوے یار کھچتے سواد دی مارو اور شو دیو۔ ان کی مامی کہتی ہیں جریر بن عبد الحمید کے حوالے سے، یہ جو انہوں نے ان کا ترجمہ نقل کیا ہے نا، اس میں یہ حمایت میں لکھا ہے کہ ان کی روایت ہے کہ جناب والا جو ہے نا بلا تسب الصحابی والی حدیث جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اگر جریر بن عبد الحمید معاویہ کو صحابی مانتا ہوتا تو اسے گالی دیتا، اور وہ بھی ننگی سرعام۔ اب اس پر میری کتاب آ رہی ہے، اصل صحابی کون، ان کے بخی ادھر جائیں گے الحمدللہ۔ قرآن کی 400 آیات سے میں نے صحابیت کا ٹائٹل پیش کیا ہے۔ اصل صحابی کون ہے؟ نظر خداوندی میں اور نگاہ مصطفی میں۔ باقی یہ ڈرامے انہوں نے سارے گھر میں بیٹھ کر حجرے میں بڑھائی، فلاں صحابی فلاں صحابی، اور صحابیت کے تقدس معاب چھتری میں انہیں چھپاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا ہے، غلیظ گالیاں دی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ شاہ شرم کھا یار۔ ویسے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ آپ کو شرم دلاؤں، کیونکہ آپ شرم آپ کے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ اب ان کی مامی کہتی ہیں کہ شاہ صاحب کے ماموں میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے خلوت میں، تو اچانک سے خبر آئی کہ مولا کائنات شہید ہو گئے۔ تو شاہ صاحب کے ماموں نے بڑے دبنگ الفاظ میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بیوی چونکہ غیرت مند تھی تھوڑی سی، اس نے کہا قالت امرأتہ بالامس تطعن فی عینیہ، وہ معاویہ کیا کرتا ہے، کل تک تو اسے گالیاں نکالتا تھا اور تانے بازی کرتا تھا، تان کرتا تھا، اور اب کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وتسترجع اليوم، آج انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بڑے ڈھیٹ ہیں بریلوی، کہتے ہیں آگے جی معاویہ کا بیان کیا اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پر تو جب میں آیا نا تو پھر ان کی بریلویت کے بکیوں گھیڑوں گا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں ویلک لا تدرین ما فقدنا من علمہ وفضلہ وسبب، تجھے ہلاکت ہو، تو نہیں جانتی کہ ہم نے ہمارا کیا نقصان ہوا ہے، علم چلا گیا ہے، فضل چلا گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے۔ علم اور فضل کا تجھے لحاظ ہوتا تو اسے گالی دیتا، جس پر درود پڑھنا رسول پر واجب ہے، پوری امت پر واجب ہے، اسے گالی دیتا، یا مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے مولویوں کو خرید کر، خطیبوں کو خرید کر اپنے استقبال میں گالیاں دلواتا۔ یہ سب ڈرامے بازیاں مولویوں کی ذہنی عیاشی ہے۔ چاہ جی
آپ کی مامی کا حوالہ بھی آ گیا، گواہی آ گئی کہ ماموں ایسا تھا. اور میں نے اپنی کتاب میں کئی صحابہ کی عینی شہادتیں پیش کی ہیں، عشرہ مبشرہ کی شہادتیں پیش کی ہیں. صحیح. ہاں جی، ہم نے عشرہ مبشرہ کی شہادتیں پیش کی ہیں. تو گویا اس حوالے سے قبلہ علامہ صاحب یہ جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، ذہنی عیاش ہیں، یہ علم سے بھی نہیں ٹلے. اب ان کی بددیانتی پر اور کیا ماتم کیا جائے. اور یاد رکھو شاہ صاحب، الحمدللہ میں کسی مسجد کے تحت بڑا میں نے اپنا ہاتھ حوالہ رکھا اور بڑے سارے معاملات کو سامنے رکھ کر اب آپ میدان میں آئیں گے تو تگڑے رہنا. الحمدللہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا شاہ صاحب انشاءاللہ، اور آپ تسبیح کریں گے، فیضان رواف زندہ باد، فیضان رواف زندہ باد، فیضان رواف زندہ باد. ہاں جی، یہ سویر بن فاختہ آ گیا، جابر، اچھا حکم بن عتیبہ آ گیا، زبید بن الحارث آ گیا، عدی بن ثابت غالی رافضی. جی صرف رافضی بھی، غالی رافضی. اور یہ کہتے ہیں والغالی فی زماننا، حضرت زہبی کہتے ہیں والغالی فی زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال محصر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو غالی ہیں نا، وہ ان نفوس قدسیہ کو کافر کہتے ہیں. پہلے سلف کے زمانے میں یہ تھا کہ من تکلم، غالی شیعہ وہ تھا کہ فی زمان سلف من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ و معاویہ و طائفہ ممن حارب علیہ. پہلے وہ غالی تھے، اب ان کے زمانے میں یہ غالی تھے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے غالی کی تعریف کے مطابق آئیے عدی بن ثابت یہ غالی رافضی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ غالی رافضی کیا کرتے ہیں. سب سے پہلا حملہ آپ کے ماموں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئیے میں ذرا عدی بن ثابت کا بھی حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. شاہ صاحب آپ کی سیوا کے لیے ہم نے اتنا کچھ تیار کیا ہے، اتنا کچھ کہ آپ کے دماغ کو پسینہ آ جائے گا اور آپ اٹھ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوپ میں بیٹھ کر علم پڑھا ہے یا آپ کتنا جھوٹ بولتے پھرتے ہیں؟ آپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں کہ آپ منطق پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں. ارسطو کی منطق پڑھتے ہیں. یہ جی عدی بن ثابت ہیں. یہ صفحہ نمبر آ گیا جناب 175. علامہ صاحب ابھی تو الحمدللہ ہم بڑے کنٹرول میں ہیں. جس وقت ہم اپنی آئی پر آئے تو پھر ان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. یہ ہے جناب علی بن ثابت. عدی بن ثابت، عبد الملک بن اعین 175. اچھا آگے اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ہاں جی 175 یہ آ گیا. یہ اس کی عبارتیں ہیں جناب والا عدی بن ثابت کے بارے میں. قال ابن معین شیعی مفرط. یہ کون ہے؟ مفرط، حد سے بڑا ہوا شیعہ، رافضیت کی انتہا پر. وقال دارقطنی رافضی غال، یہ غالی رافضی ہے. قال ابن معین شیعی مفرط، ابن معین نے اسے شیعہ مفرط کہا ہے. اور قال احمد ثقہ انہ کان یتشیع، اور یہ بہت سارے لوگوں نے ہاں یہ دارقطنی نے کہا انہ کان غالیا، یہ غالی رافضی ہے. وقیل شیعی جلد وقیل قاس الشیعہ و امام مسجدہم، یہ تو شیعوں کا بھی امام تھا، غالیوں کا بھی امام. وقیل ما ادرکنا احدا اقول بقول شیعہ من ابی عدی بن ثابت وقیل کان یفرط فی التشیع وقیل غالیا فی التشیع وعدہ السیوطی من الشیعیہ. کیا صاحب آپ نے کتاب پڑھی کوئی نہیں ہے، ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جھوٹ بولتے ہیں. ہم الحمدللہ جب اس آئی پر آئے تو آپ کا ایک ایک جھوٹ ننگا کریں گے.
اور ایسا ننگا کریں گے کہ پھر آپ امامے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں؟ یہ میں اپنی کتاب کے اندر یہ علی بن ثابت کے بارے میں لکھا تھا. یہ سارے دارقطنی نے کہا کہ یہ غالی شیعہ ہے، غالی رافضی ہے، رافضی بھی اور غالی بھی ہے. تو میری جان، اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں ان سے 40 حدیثیں لی ہیں. امام مسلم نے 24 لی ہیں، امام ابو داؤد نے 11 لی ہیں، امام ابن ماجہ نے 15 لی ہیں، امام نسائی نے 15 لی ہیں، امام ترمذی نے 13 لی ہیں. اور میں بتاؤں گا، آپ تو شعبہ بن حجاج کو روتے ہیں، خود صاحب بخاری کے 50 اساتید شیوخ رافضی ہیں، شیعہ. ہاں جی، یہ کہاں بھاگے؟ ہاں جی، ہم تو ریکارڈ پورا رکھتے ہیں. علی بن بزیمہ یہ رافضی ہیں، علی بن زید یہ رافضی ہیں، مخول بن راشد یہ شیعہ رافضی ہیں، علی بن ثابت یہ شیعہ رافضی ہیں، منہال بن عمر یہ شیعہ رافضی ہیں. شاہ صاحب، ابھی تک ہم نے 11ویں والے کے نام کی 11 روافض کی نشاندہی کی ہے. ابھی 11 روافض باقی ہیں صرف اس کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ابھی آپ کی سیوا کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ شرم بنم کی نام کوئی شے ہے تو میدان میں رہنا. اب فقیر نہیں بھاگنے دے گا. اب آپ کا اتنا پیچھا کرے گا علم کی دنیا میں اور دلائل کے تقدس میں کہ یا تو آپ توبہ کر جائیں گے تو یا پھر آپ جا کے بریلوی شریف میں مجاوری کریں گے. پاکستان میں آپ نہیں رہنے والے. سمجھا گی نا؟ آپ کا اتنا پیشہ شعبہ فقیر جو ہے نا آپ کا پیچھا کرے گا اس حوالے سے علم اور دلیل کی بنیاد پر. جھگڑنا ہماری کیونکہ فتوے لگا تو ان کی عادت ہے نا جی. جب ان کے پاس علم ختم ہوتا ہے ہاں جی، جب ان کے پاس علم ختم ہوتا ہے نا تو پھر یہ گالی گلوچ پر اس طرح کی. ہاں جی، ایک مولوی بٹیرا ہے یہ منڈی بہاؤدین کا، اس کا نام غالباً مزمل ہے. وہ بھی اسی چیز کو لے کر بڑا ٹپتا رہا. اب اسے نہیں پتا کہ اگلا بھی جاتے الحمدللہ اور غلام ابو طالب علیہ السلام. تو انہوں نے نانی یاد کرائے گا اللہ دے فضل نال. میں اس مہینہ کہ علم دا میدان بڑی سنجیدگی اور دانشداری نہ لگے. سمجھا گیا نا؟ یہ آن فقیر دا چیلنج ہے. روح زمین دی بریلویت نو جس راوی نے فقیر جس راوی نے فقیر دی نشاندہی ہے تشیع دی او تشیع ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. باقی انہاں دا جڑا ڈرامہ ہے تفصیل شیخ کہنے والا وہ تو ایس کتاب نے ننگا کر دیتا ہے. وہ مذہبی گالی ہے. اس فارم 47 والے یہ شاہ صاحب بھی فارم 47 والا شاہ ہے. 45 دے رہے نہیں 45 نہیں دے رہے 45 دی میرے تعییدات ہیں 47 جو کہ جس طرح یہ جاری 47 جعلی حکومت ہے اس طرح شاہ صاحب خود بھی جعلی ہیں، ان کی فکر بھی جعلی ہے اور یہ صرف اموی شاہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی یہی اتنی حقیقت ہے. اور وہ مولوی بٹیرا اگر آیا تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی نپٹیں گے. جریر بن عبد الحمید پر انشاءاللہ گفتگو باقی ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ. اب ہم آپ کا انتظار کریں گے، آپ جواب دیں گے اپنی اس کھچ کا اور اس جھوٹ کا اس بددیانتی کا جواب دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ میں نے اس کو 1 گھنٹے میں کنسلٹ کر لیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دن رات لگے رہے پڑھتے رہے. کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ ہوتا تو میں پڑھتا. یہ تو سارا ہی جھوٹوں کا بلندہ ہے. شاہ جی آپ کا پہلا جھوٹ فقیر نے ننگا کر دیا ہے اور میں ان بازاریوں سے بھی کہتا ہوں اوے شو دیو پیڑے چاؤ سامنا کرو فقیر دا. آؤ میدان ہمت ہے، اگر غیرت ہے شرم ہے آؤ فقیر بیٹھا ہے. آؤ میڈیا میرے ذمہ، تھوڑے خرچے میرے ذمہ، کرایہ میرے ذمہ، فلیٹا میرے ذمہ. آؤ صحیح آؤ فقیر صاحب دے رہا ہے. ہمت ہے دے، مگر یہ نہ تلوار اٹھے گی نہ بازو. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کیا صاحب دلی ابھی دور ہے. آپ کی پہلی بددیانتی سامنے آ گئی. اب اہل اسلام کو پتا ہونا چاہیے کہ اموی بددیانت نہ ہو تو اموی نہیں ہوتا، دیانتدار ہو تو اموی نہیں ہے.
اموی کا بددیانت ہونا ضروری ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بددیانتی کی ہے، علمی بددیانتی، کتابوں سے بددیانتی۔ چلو یہ تو بازاری لڑکے ہیں، شاہ صاحب نے تو امامہ بھی پہنا ہوتا ہے اور چوپڑ کے منہ بھی رکھتے ہیں بڑی جناب ٹھاٹ پاٹ سے، اور وہ ساتھ برخوردار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سوال بنا کر دیتے ہیں، ہم اسے کیا کہیں گے؟ حالانکہ آپ پر تو شاہ صاحب برستے رہتے ہیں نا جی، لیکن وہ برخوردار ہے، وہ شیخ صاحب، اس کو تو جو پڑھایا جاتا ہے طوطے کی طرح اس نے وہی پوچھنا ہے نا، اسے بھی یہ تمیز نہیں رہتی کہ اب اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلا رد عمل ابھی اسی ابان بن تغلب پر بات چلے گی اللہ کے فضل سے، تقریباً 1 ہفتہ ہم ان ساری راویوں کی نشاندہی کریں گے، آپ کی ساری بددیانتیاں جو ہیں وہ ننگی کریں گے وقتاً فوقتاً، اور ہر روز کی بنیاد پر۔ شاہ صاحب اب بھاگنا نہیں ہے، اگر آپ کے دامن میں، آپ کے خمیر میں شرم نام کی کوئی شے ہے تو جس بددیانتی کی فقیر نے نشاندہی کر دی ہے اس پر صفائی دے دیں۔ آئے میدان میں، للکارتا ہے فقیر، آپ کو چیلنج کرتا ہے، پوری ذریت بریلویت کو چیلنج کرتا ہے، آئے بتائیں، اس کی سنیت ثابت کریں۔ جعلی مذہب والوں، او فارم سلطانی والوں، کوئی حیا کرو یار، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، جھوٹ وہ بولو کہ اس میں کوئی نہ کوئی جھوٹ کی لیاقت تو ہو، کسی سے یہی سیکھ لو۔ یہ کیسا جھوٹ بولا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے اس ایک کتاب سے نکالے ہیں، یہ جو ہے تہذیب الکمال۔ اب دیگر کتب سے بھی میری تلاش ہے انشاءاللہ العزیز، وہ سارے روات میں جمع کروں گا۔ شعبہ بن الحجاج نے کتنے روافض سے فیض حاصل کیا ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے کتنے روافض سے فیض حاصل کیا ہے، الگ الگ ان کا عنوان قائم کر کے پیش کروں گا۔ کتنے سیاستدان ہیں، اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنی جو ہے منہا ہو گئی، اتنی یہ ہو گئی، اتنی وہ ہو گئی، تو ہم نے جس وقت اپنا فگر قائم کیا ہے نا جی، دیکھیے یہ میری اس کتاب کی غالباً یہ 4تھی جلد ہے، اس جلد کے آخر میں میں نے فگر دے دیا ہے، جی ہاں الحمدللہ تعالی، کہ کتنا فیضان روافض ہے۔ ابھی چونکہ میں مصروف رہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتاوی رضویہ شریف تھا نا جی، اس میں جو فیضان روافض کا تناسب تھا، اس میں تھوڑا سا مصروف رہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی فیضان روافض حاصل فرمایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے بات سکتے ہو؟ ابھی تک تو تم اپنے آپ کو خود سنی ثابت نہیں کر پائے، کسی کو آپ سنی کیسے ثابت کر پائیں گے؟ تو یہ جناب اب یہ فکر ہے، 1,47,522 روایات ایسی ہیں جو ہماری کتب سنیہ حدیث کے اندر فیضان روافض ہے۔ یہ تو 16,000 پر ہوتے ہیں، اور اس کی ضرب تقسیم کر رہے ہیں کہ اتنے نہیں رہے، اتنے نہیں رہے، اتنے نہیں رہے۔ اور شوتے ہو، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ راوی آپ کے پاس تو ہے نہیں، کرائے پر رکھ لو، ٹھیکے پر رکھ لو، کچھ بھی نہیں ان کے بلے، یہ صرف ڈرامے باز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ایمانداری ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی، تو یہ کتابوں سے بددیانتی کرتے، علم سے بددیانتی کرتے۔ مجھے گالی نکالنی ہے 100 مرتبہ نکالیں، ہم جاٹ لوگ ہیں، گالیاں نکالتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہے، سمجھا گی نا؟ اور آپ نے ان لوگوں سے جو معصوم لوگ تھے بیچارے، جن کا ساری زندگی گل گئی ہے علم کی تلاش میں اور جستجو میں، اور 16 لاکھ راویان حدیث کا ریکارڈ جنہوں نے تمہیں پیش کیا ہے، ان کا تمہیں ممنون احسان ہونا چاہیے تھا۔ اور بے شرمو، تم اس سے غداری کرتے ہو، جس کا استعمال کرتے ہو، وہ روایتیں پیش کر کر توثیق کے لیے میزی کو لاتے ہیں، چابی کو لاتے ہیں، اور انہی سے غداری کرتے ہیں۔ کیسے غدار ہو یار! اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ شاہ صاحب کل سے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ ابان بن تغلب کے تصور سے ہم بولیں گے۔ آئیے، بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔